اگر پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، کام نہیں بن پا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کئی طریقے کے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، اس کی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار پڑھا جا سکتا ہے۔ جس کو جو آسانی ہو پڑھ لینے چاہیے، اس سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات، جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں کاروبار کی باتیں ہوتی ہوں، وہاں تھوڑی بہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ساری کی ساری باتیں قیامت میں وبال جان ہوں گی۔ اگر نفس کی شامت آ جائے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ توبہ کا موقع بھی نہ ملے اور کام تمام ہو جائے، دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑ جائے، اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی چاہیے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہوں تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے بڑھیا توبہ کروں ہی نہ میں کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ شیطانی خیال ہوتا ہے، وہ بندے کو کسی بھی طریقے سے شیطان اللہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے شیطان۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم سے چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، تم آ جاؤ، مجھے پکارو، استغفار پڑھو، مجھ سے توبہ مانگو، میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شیطان ہی کہتا ہے کہ جب تو نے گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، تو کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ جو ٹوٹ جاتی ہے توبہ۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ دماغ میں آتا ہے، شیطان آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی چاہے زندگی میں ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 مرتبہ، 1,00,00,000 مرتبہ چاہے گناہ ہو جائے بندے سے، ہر بار اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہر بار توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جب تک قیامت کی صبح نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بندوں کے لیے۔ جس سے گناہ ہو جائے اس کو چاہے وہ توبہ کر لے۔